کہ ہر باشعور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ ہندی کا لفظ آدرش ہے، بڑا پیارا لفظ ہے. نصب العین یہ عربی زبان کا لفظ ہے. نصب العین آنکھوں کے سامنے کوئی منزل رہے اور انسان اسی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو، بڑھتا چلا جا رہا ہو. اسی کو آپ گول کہتے ہیں انگریزی میں، کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے. اسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہم جد و جہد کرے. جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی انسان نظر آ رہا ہو، حقیقت میں حیوان. اب دوسری بات سمجھیے، یہ ایک عجیب ایکویشن ہے، الجبرے کا فارمولہ سمجھیے کہ انسان کا نصب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے گی. اس کا نصب العین بلند اور اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گی. یہ ایک جس کے لیے میں نے سورہ حج، ویسے تو یہ کہ پورا رکوع جو ہے آخری سورہ حج کا وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والا ہے، لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا تھا آغاز میں. ضعف الطالب والمطلوب، مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہیں وہ بھی جو چاہنے والے ہیں اور وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے. یعنی مطلوب اگر اعلیٰ ہے انسان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، مطلوب اگر پست ہے انسان بھی پست ہو جائے گا. نصب العین ادنا ہے، انسان میں دنی التبا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے تو انسان کی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا، بلندی حاصل ہوگی. اب اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیے سب سے گھٹیا نصب العین کیا ہے. جگر مراد آبادی کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. انسان اپنی ذات ہی کو نصب العین بنا دے. میرا غلبہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے دولت، میرے لیے عزت، میرے لیے شہرت، بس یہ حصول جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، جد و جہد، یہ بھی ایک نصب العین ہے. آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی، دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے. آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی، بڑی بڑی راتوں کو جاگ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت مل سکے. آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے، اس کا صدر بننے کے لیے بھی کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو اس کا صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کیسے کیسے ہفت خوان طے کرنے پڑتے ہیں. تو آسان کام کوئی نہیں ہے اس میں سے. لیکن یہ بھی ایک نصب العین ہے، اپنی ذات، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، ذاتی وجاہت، یہ بھی ایک نصب العین ہے. لیکن جس انسان کا یہ نصب العین ہوگا، اب آپ خود سوچ لیجئے، انتہائی دنی الطبع انسان ہوگا، انتہائی پست فطرت انسان ہوگا. وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا ہے. وہ کبھی اپنے قوم کی منفعت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر. وہ کبھی اپنے وطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر. وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے 2 ٹکڑے کرا دے گا. وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا نصب العین ہے ذاتی اقتدار، اس کا نصب العین ہے. اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک. جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مطلوب، مجھے سربلندی اپنے لیے چاہیے، میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں، زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے. آپ کا یہی شہر کراچی ہے جس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ تھے جو جن پر فالج ہوا تھا ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ گھی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے، انسانوں کی صحت سے کھیلنے والی. آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ادویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن بیچ کر گئی ہو اور وہ 15 روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو، 15 روپے کا ایک کیپسول، اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں اس نے گھر کے برتن بیچے ہو، لیکن اس کیپسول کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہوا ہو. یہ آپ کے اس ملک میں ہو رہا ہے.